اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو شاد و آباد رکھے۔ محترم ناظرین، شعبان المعظم اور ماہ رمضان کا چاند نظر آنے تک یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ انتہائی اہم وظیفہ، انتہائی برکتوں والا وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ ماہ رجب کی طرح شعبان اور رمضان میں بھی آپ کو اسپیشل اور خاص قسم کی رحمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید بہت ہی برکتوں والا، سعادتوں والا ہے۔ قرآن مجید کے اندر مختلف صورتیں ہیں، جن صورتوں میں سے ایک صورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کے اجر و ثواب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ پیارے دوستو، سورہ اخلاص وہ مبارک صورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں، اور ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے، بس ضرورت توجہ اور اہتمام کی ہے۔ ہم یہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعض فضائل جو کہ ہم کو معلوم ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق فرمائے کہ ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کی ایک مرتبہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد پڑھا، اس نے گویا تہائی قرآن پڑھا۔ فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا اور جس حور سے چاہے نکاح کر لے۔ جو اپنے قاتل کو معاف کر دے اس کی بہت عظیم اجر ہے، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے اس کا بہت عظیم اجر ہے، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دے اس کا بہت اجر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی ایک کام کرے، فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ ناظرین گرامی، یہ چلتے ہیں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فضیلت سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی محل تمہیں عطا فرمائے گا۔ ناظرین گرامی، 50 مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 50 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ناظرین گرامی، بہت فضیلت والی، بہت عظمت والی بات ہے۔ اسی طرح 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کی فضیلت بھی حدیث کی کتب میں ذکر ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا، بشرطے کہ وہ 4 خصلتوں سے بچے: حرمت والا خون بہانے سے یعنی ناحق قتل کرنے سے، اور حرام مال کھانے سے، زناکاری سے، اور ناجائز مشروبات سے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارج نماز میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مرفوعاً روایت ہے کہ جو دن بھر میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو۔
200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت اسی طرح ذکر ہوئی، جو کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص دن بھر میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو، یعنی قرض معاف نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دی جائیں گی۔ اس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو مرفوعاً ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھ لی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی۔ ہمیں ہر وقت ہر صورت میں سورہ اخلاص کو پڑھنا چاہیے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلتیں، بہت زیادہ برکتیں کتب احادیث میں ذکر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجب ہوگی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہوگی؟ فرمایا، جنت۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت بھی کتب حدیث میں ذکر ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھی، یہ سورت اس کے گھر اور پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صورتوں کو یاد کرنے، ان کو پڑھنے، ان کی فضیلتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، کتب حدیث، بہت سی کتب حدیث کے اندر اس کی فضیلت ذکر ہوئی، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر بھی فرمایا کہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے شاگرد علامہ یوسف بن عبداللہ بن سعید الحسینی فرماتے ہیں کہ رب کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت اسی سورہ اخلاص کے اندر ذکر ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے رب کا نسب بتلائیے۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کو پڑھنے سے تہائی قرآن کا پڑھنے کا اجر بھی ملتا ہے، جو کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد کی تلاوت کی، گویا اس نے تہائی قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ اس طرح سوتے وقت بھی اس کی فضیلت ذکر ہوئی، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ جب اپنے بستر پر سونے کے لیے تشریف لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کر کے فرماتے، قل هو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر ان پر دم کرتے اور اپنے سر اور چہرہ سے شروع فرما کر اپنے جسم کے اگلے حصے جہاں پر تک ہاتھ پہنچ سکتا ہو انہیں پھیر لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول 3 مرتبہ تھا۔ اس طرح جمعہ کے دن سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت بھی ذکر ہوئی، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ کی نماز کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 7 بار پڑھی تو اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک کے لیے ہر برائی سے اسے محفوظ رکھ دیں گے۔ ناظرین گرامی، شعبان رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑیں، اس طرح سورہ اخلاص کی تلاوت کو لازم پکڑیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے دنیاوی، دینی، ہر قسم کے مسائل نہ صرف پورے ہوں گے بلکہ ہمیں سہولیات، ہر قسم کی رحمتوں کی فراوانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے، نئے عمل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔